جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹا اسلامیات کا دوسرا چیپٹر اور اس کا دوسرا ٹاپک پڑھا تھا نماز۔ آج کے لیکچر میں ہم تیسرا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور تیسرا ٹاپک ہے بیٹا روزہ۔ یہ لانگ کویسچن آپ کو بورڈ میں آئے گا، ایکسرسائز کا لانگ ہے، اور لانگ یہ ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں اور انسان کی زندگی پر اس کے اثرات یا اس کے بینیفٹس اسے کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ٹاپک آپ اس کے آنسر میں لکھ دیں گے جو آج آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ جب بھی آپ کو روزے سے متعلق کوئی بھی کویسچن آ جائے تو شروع میں آپ نے بیٹے روزے کا مفہوم لکھنا ہے، اضافی ہیڈنگ کے طور پر جو بک میں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اضافتاً لکھیں گے روزہ کا مفہوم۔ شاباش، لکھے بیٹا، نوٹ کر لیں روزے کا مفہوم۔ تو آپ نے روزے کا مفہوم لکھنا ہے کہ روزے کو عربی زبان میں یا روزہ کے لیے عربی زبان میں صوم یا صیام، عربی زبان میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہے رکنا، جس کا معنی ہے رکنا، برداشت کرنا یا باز رہنا وغیرہ۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، یعنی یہ جسم کے ذریعے پرفارم کی جاتی ہے، اس لیے بدنی، بدن، جسم۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر ہر سال میں ایک ماہ کے لیے فرض ہے، جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جس میں ایک ماہ کے لیے فرض ہے، جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس عمل کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹے آپ نے جب آپ کو لانگ کویسچن آ جائے گا تو ابتدا میں یہ اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ روزے کا مفہوم لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ بک پر آ جائیں گے اور بک کی پہلی لائن پہ جہاں روزہ لکھا ہوا ہے وہاں آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے روزے کا مقصد۔ روزہ کا مقصد بیٹے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی۔ اگر اس نے ہمیں اتنی بڑی ایکٹیویٹی میں ڈالا کہ سال کے 12 مہینے اور ایک مہینہ آپ نے پورا دن بھوک اور پیاس میں گزارنا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ تو کہا
آپ کو یہ ساری پریکٹس کروانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. بولو کیا پیدا ہو جائے؟ پرہیز. یعنی آپ کے اندر گناہوں سے پرہیز کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، گناہوں سے دور رہنے کی عادت پیدا ہو جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں باری تعالیٰ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ اونچا بولو، کیا بن جاؤ؟ پرہیز. اب نیچے لکھا ہوا لفظ تقوی، تو یہاں آپ نے ہیڈنگ بنا دینی ہے تقوی کا مفہوم. تقوی کا مفہوم بیٹے، وہ جو روزے کا مقصد ہے، روزے کا مقصد تو ہے تقوی. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے کہ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. اونچا بولیے، کس سے بچا لینا؟ گناہوں سے، برائیوں سے بچا لینا، اس کو تقوی بولتے ہیں. یہ انڈر لائن بھی کر لیں، شارٹ کوسچن ہے. اب بیٹے یہاں پر آپ نے ایک مین ہیڈنگ بنانی ہے پہلے، اور وہ ہے بیٹا روزے کے فائدے. یہ ایک آپ نے مین ہیڈنگ بنا لینی ہے، روزہ کے فائدے. تو بیٹے پہلا فائدہ روزے کا وہ ہے ضبط نفس. ضبط نفس. آپ یہاں یوں بھی کر سکتے ہیں، روزہ کے انفرادی فوائد. یہ جو مین ہیڈنگ بنائی نا پہلے، اس کو آپ چینج کر لیں. روزہ کے انفرادی فوائد یعنی پر پرسن، انڈیویجولی میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ رکھ رہے ہیں، آپ رکھ رہے ہیں، تو پر پرسن روزے کے کیا فائدے ملتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو بیٹے ضبط نفس. ضبط نفس، نفس بنیادی طور پر بندے کی ذات میں ایک خواہش ہے، وہ خواہش اس کو نیکی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے اور برائی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. اور زیادہ لوگوں میں جو برائی ہے، زیادہ لوگوں میں جو نفس ہے، اس نفس کو بولتے ہیں نفس امارہ. بولو کیا بولتے ہیں؟ نفس امارہ. ہر انسان کے اندر بیٹے 7 قسموں کے نفس ہیں. بولیے کتنی قسموں کے؟ 7 نفسوں کے قسموں کے نفس ہیں. اچھا، اور ان میں زیادہ لوگوں میں نفس امارہ پایا جاتا ہے. اور وہ جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا، اب جب انسان روزہ رکھتا ہے پورا 1 مہینہ، تو اپنے آپ کو ضبط کہتے ہیں، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا. تو جیسے ہی گناہ کی طرف خواہش گئی، نفس نے چاہا یہ گناہ کروں، یہ کروں، تو وہ ساتھ ہی بندے کو پتہ چلتا ہے میں تو روزے میں ہوں. اب 1 مہینہ وہ پریکٹس کرتا ہے تو اسے گناہوں سے بچنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو پہلا فائدہ انفرادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی عادت پیدا ہو. وہ گالی دینے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، اور گناہ کرنا چاہتا ہے چھوٹے بڑے. رک جاتا ہے میں روزے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ پریکٹس، یہ روزے کا پہلا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا کر لیتا ہے. دوسرے پیراگراف پر آ جائیں. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بیٹے بندے کے اندر نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. صاف ظاہر ہے، ارد گرد دیکھتا ہے، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فلموں سے دور ہے، ڈراموں سے دور ہے، برائی سے دور ہے، نیکی کا ماحول ہے. اس ماحول سے اس ایک بندہ نیکی کی طرف مائل نہیں بھی ہے، تو وہ جب انوائرمنٹ اسے ملتا ہے، وہ انوائرمنٹ کاکا پارٹی اس بندے کو کس کے قریب کر دیتا ہے؟ نیکی اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور گناہوں سے دور کر دیتا ہے. پھر اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے، جہاں بیٹے تیسری لائن لکھا، جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہونے کے باوجود، لکھا ہوا نا یہ لائن، یہاں لکھیں گے بے چارگی کا احساس.
بے چارگی کا احساس۔ اگلا فائدہ بیٹے یہ ہوتا ہے انسان کو انڈیویجولی کہ اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، رونت ختم ہو جاتی ہے، اور میں کا عنصر کہ میں بڑی شے ہوں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا کیسے؟ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بھوک پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اگر ہوتا میں افلاطون ہوں، میں سب کچھ کر تو اٹھا کے کھاؤ نا، نہیں کھاتا۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے نہیں، میں کہنے کا حق مجھے نہیں ہے، میں کہنے کا حق اللہ کو ہے، اصل میں وہ ہے، اور ہماری میں تو اس نے ختم کر دی اور کہہ دیا کہ بندے تو میں نہیں کہہ سکتا، تو اگر تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے نا تو تو یہ نہیں کہے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم خیر المغضوب علیہم ولد، اور اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ باری تعالیٰ نماز تو میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، تو ہم کیسے آ گیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایاک اعبد، کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک استعین، لیکن اللہ نے استعین نہیں کہا، کیا کہا؟ نستعین۔ اعبدو نہیں کہا۔ تو نماز بیٹے تنہا کوئی پڑھ رہا ہو تو کیا وہ اعبدو پڑھتا ہے یا تب بھی نعبدو پڑھتا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ کیوں راز رکھا؟ اس لیے کہ بندے کی میں ماری ہے، اور کہا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت میری بارگاہ میں آ کے میرے کام میں آ کے تو میں نہیں کہہ سکتا، تو کیا کہے گا؟ ہم، میں نہیں، میں مارنی ہے۔ اور یاد رکھ لیں جس بندے کی میں مر جائے، ویسے تو سدھو موسی والے نے نوجوانوں کے اندر میں پیدا کی ہے، اور اس کے گانوں نے اور بھی بہت سارے جتنے بھی گانے بنے ہوئے۔ کل مجھے ایک بچے نے مجھے ایک شعر بھیجا اور اس نے بڑا اصرار کیا کہ سر میرا یہ شعر پڑھ دیں، میں بڑا بگ فین فلاں فلاں لمبا چوڑا میسج، لیکن تو مجھے بھیجا، میں نے اس کو اب اس کا میں نے شعر پڑھا، آپ بلیو کیجیے اس کا سارا شعر پڑھنا میں نے کوئی نہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو پڑھا جا سکے، میں نے بہرحال اس کو میں نے محبت کے ساتھ رپلائی کر دیا، لیکن وہ شعر کیا وہ سارا میں کے گرد گھوم رہا ہے، میں۔ تو یاد رکھ لیں میں جس بندے کے اندر ہوگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں، اولاد والدین کے تعلقات اچھے نہیں، رشتہ داروں کے تعلقات، یہ سارے معاشرتی بگاڑ کس وجہ سے؟ میں کرتے کرتے بیٹے بکری بن گیا ہم سے، ٹھیک ہے، پورا معاشرہ جانور۔ تو یہاں یہ کہ بیچارگی، اللہ بتاتا ہے تو بیچارہ ہے، تو کچھ بھی نہیں، سارا کچھ پڑا فریج بھری پڑی، شام کے بعد کھائے گا، اس سے پہلے تو نہیں کھائے۔ تو بیچارگی کا احساس، میں کا خاتمہ، بیچارہ بنانا، اور کس کو بڑا ماننا؟ اللہ، یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر بیٹے آگے جہاں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں لکھیں بیٹے گناہوں کی بخشش۔ اگلا فائدہ گناہوں کی بخشش۔ اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے بیٹے روزہ رکھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچا بولیے، کیا فرمایا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اونچا بولیے نا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو۔ یہاں لکھیں بے مقصد روزہ، بے مقصد روزہ، یاد رکھ لیں ایسے روزہ دار بھی ہوتے ہیں جو پریکٹس ساری کرتے ہیں مگر انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو کہا من لم یدع قول الزور، وہ لوگ جو جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، والعمل بہ، اور غلط کاریوں سے نہیں بچتے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ و شراب، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارا کھانا پینا نہیں چھڑوانا چاہتا، اللہ ہمارے اندر وہ پریکٹس چاہتا ہے کہ آپ گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں۔ پھر بیٹے اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے روزوں کا ثواب۔
सवाब अल्लाह ताला, यहाँ आप हेडिंग बना सकते हैं सवाब का मिलना, सवाब, या सिंपल जो पहले लिखी हुई है वो भी, कि कितना सवाब है। कुल्लु अमल इब्ने आदम युदाअफुल हसना बिअश्रि अमसालिह। अल्लाह ताला ने बेटे हर अमल का मिनिमम अजर 7 गुना, कितना, बिअश्र 10 गुना, बिअश्र आशरा 10 गुना मिनिमम, और मैक्सिमम 700 गुना, ये रखा हुआ है। जिसको भी देता है इन दोनों लिमिट्स के अंदर देता। लेकिन जब रोज़े की बारी आती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क़ाल अल्लाह ताला इल्ला अस्सौमु फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा मेरी वजह से रखा गया, मेरी खातिर रखा गया, लिहाजा इसका अजर भी मैं खुद ही अता करूँ, जितना चाहूँ दे सकता हूँ। फिर बेटे यहाँ लिखें रोज़ा इफ्तार करवाने का अजर, रोज़ा इफ्तार करवाने का अजर। इसलिए बेटे रमज़ान आ रहा है, जो बच्चे भी मुझसे टाइम लेना चाहें इफ्तार करवाने का वो जल्दी से बुकिंग करवा लें, ठीक है। तो क्या कहा, मन फत्तर फीह साइमन, तुम में से जो कोई रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाए। आगे आपके पेपर भी आ रहे हैं बेटे, तो आप इफ्तारियाँ करवाएं टीचर्स को, स्पेशली इस्लामियात वाले टीचर को, तो बेटे इसका फ़ायदा आपके रिज़ल्ट पर होगा, ठीक है। अच्छा चलें देख लें जैसे बेहतर लगे। काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, तो क्या होगा, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देगा और वो खुद को जहन्नम की आग से बचा लेगा जो दूसरों के रोज़े इफ्तार करवाए। और जितना अजर उस बंदे को मिल रहा है रोज़े का जिसका रोज़ा इफ्तार करवा रहा है, उतना आपको भी दिया जाएगा और उसके अजर में भी कोई कमी नहीं की जाए। ये तो है बेटे रोज़े के इनफरादी फ़ायदे। आगे हैं बेटा रोज़ा के इज्तिमाई फ़ायदे। मिन हैसिल कौम, रोज़े के बेटा बड़े फ़वाइद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखे बेटे, दूसरों का एहसास, दूसरों का एहसास। बेटा रोज़ा रखने से दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है। नंबर 2 लिखेंगे इसार का जज्बा, एक ही बात है, इसार का जज्बा। कनाअत कहते हैं थोड़े पर शुक्र करना, और इसार कहते हैं जो है उसको भी दूसरों के लिए खर्च करना। तो बंदे के अंदर दोनों जज्बे रोज़ा रखने से पैदा हो जाते हैं। नंबर 3 बाहमी मोहब्बत व यगानगत, बाहमी मोहब्बत व यगानगत, दूसरों का एहसास और माशरे के अंदर मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ते हैं। और नंबर 4 जिस्मानी सेहत, जिस्मानी सेहत। अब तो बेटे मेडिकल साइंस इस बात को अप्रूव कर चुकी है कि एक माँ के लिए पेट को कुछ वक्त के लिए खाली रखना ज़रूरी है, इससे जिस्मानी सेहत, जो साइंस आज अप्रूव कर रही, उस अमल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उम्मत को सिखा दी। फिर बेटे रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और क्या है ताल्लुक़ रमज़ान और कुरान? क्या ताल्लुक़ है रमज़ान और कुरान का? बेटे कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलियस। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल की, कौन सी? कुरान, जिसमें हिदायत है, लोगों के लिए रोशन दलीलें हैं। लिहाजा जो कोई इस महीने को पाए वो इस महीने के क्या रखे बेटा? रोज़े। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि रमज़ान और पाकिस्तान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़, रमज़ान और पाकिस्तान। ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हो, रमज़ान और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़? बेटे 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना और उसी रात कुरान नाजिल हुआ। ये दोनों एक दिन बनना इस बात की दलील हैं कि इस मुल्क में जो कानून होगा वो कुरान के मुताबिक होगा।
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سزائیں، حدود، قوانین بہت سارے ایسے ہیں جو ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے قرآن سے نہیں لیے ہوئے، عالمی طاقتوں اور مغربی طاقتوں سے لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے نظام میں تباہی و بربادی، اور اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان حقیقی پاکستان بنے تو پھر اس میں قرآن کے اندر بیان کیے گئے اصول و ضوابط انڈیویجولی بھی نیشنلی بھی اپنانے ہوں گے۔ یہ پورا ایک کویسچن ہے، اس کو آپ نے بیٹے یاد کر لینا ہے۔